أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات. سب سے پہلے میں ممنون اور متشکر ہوں میزبان محترم جناب حسنین کردیزی صاحب، جناب صاحب مفتی صاحب، اپنے برادر بزرگوار ناظرین محفل، اس سیمینار کے منصرم اور وہ احباب جو ان اپنی توانائیوں کا استعمال کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام الحمدللہ آغاز میں ہی کامیاب ہے اور انشاءاللہ کامیاب تر ہوتا چلا جائے۔ علماء کرام جو تشریف فرما ہیں، افاضل جو یہاں تشریف فرما ہیں، خاص طور پر حضرت علامہ مجاہد ملت بہادر شجاع مرد علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، امین اصغر شہیدی صاحب تشریف فرمائیں، ہمارے اور احباب تشریف فرمائیں۔ موضوع آپ کے سامنے ہے، جیسا کہ میرے بھائی نے فرمایا کہ ہم غدیر اور عاشورہ سے اپنا تعلق ذی الحج اور محرم کے عنوان کے ساتھ کتنا گہرا رکھتے ہیں، وہ خاندانی لوگوں کو، قربانی دینے والوں کو زیادہ احساس ہے اس کا، اور بہرحال جنہوں نے سمجھا ہے اور پہچانا ہے وہ بھی اس موضوع سے خوب آشنا ہے۔ 5 عنوان ہیں جو نصاب تشیع ہے۔ تشیع کے نصاب کو اگر 5 عنوانوں میں تقسیم کیا جائے تو بجا ہوگا، بہتر ہوگا۔ سب سے پہلا عنوان عقیدہ توحید ہے، وہ شیعہ نہیں ہے جس کے ہاں توحید کا عقیدہ روشن اور واضح ہے۔ دوسرا عنوان خاتمیت کا ہے، تیسرا عنوان ولایت علی کا ہے، چوتھا عنوان عاشورہ کا ہے اور 5واں عنوان مہدویت کا ہے۔ اگر ان 5 عناوین پر میں اور آپ مل کر کام کر لیں تو گویا ہم نے تشیع کے نصاب کو مکمل کر لیا۔ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا روشن ہمارا عقیدہ ہے توحید کے حوالے سے، اور بہت ہی واضح خدمات ہیں خاتمیت اور اس کے ثبوت کے حوالے سے۔ قادیانیت کے موقع پہ جب پاکستان میں یہ سب کچھ ہوا تو اس وقت جہاں علماء اہل سنت نے خدمات انجام دی ہوں گی، وہاں شیعہ علماء نے جو خدمات انجام دی وہ کسی سے کم نہیں تھیں۔ وہ اور بات ہے کہ متعصب رویہ رکھنے والی شخصیات شیعہ شخصیات کا حتی نام بھی نہیں لیتے، اور اپنی تحریروں میں اور اپنی گزارشوں میں، اپنے رپورٹس میں، اپنی تاریخی دستاویزات میں ان بزرگ شخصیات کا نام تک نہیں لکھتے۔ لہذا شاید مجھ پر، ہم پر، ہمارے قبیلے پر جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے اس پر یہ شاید ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حوالے سے جو ہماری خدمات ہیں انہیں بھی ہم اجاگر کریں اور آئندہ اپنی نسل تک منتقل کریں۔ تیسرا عنوان ہمارا بہت روشن ہے اور وہ ہے ولایت مولا علی کا عنوان، وہ ہے عقیدہ امامت بلا فصل مولا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بہت روشن ہے، یہ غدیر کا موقع، یہ غدیر کا جشن کہ جو نبی مکرم نے خود منعقد کیا، یہ جشن غدیر خود نبی نے منایا، خود اس کا اہتمام کیا، خود اس کا انتظام کیا، ایک ایک چیز خود سجائی ہے علی کی خاطر، تاکہ کسی طرح وہ پیغام مولانا یہ کیا کر دیا آپ نے، نعرہ کہاں مولوی لگاتا ہے، اور لگا دے تو جواب کہاں آتا ہے، تو اگر ہونا ہے بہت شکریہ۔ میں خوشی کا دن ہے اس لیے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی میری اس جملے سے، تو اس سے زیادہ مجھے مولانا اگر علامہ راجہ صاحب سے جناب شبیر بخاری صاحب بزرگ شخصیات تشریف فرمائے ہیں، انصاری صاحب تشریف فرمائے، کچھ تقبندی کر لیتا ہوں، کچھ شعر بھی کہہ لیتا ہوں، تو چند شعر اپنے ہی کہے ہوئے میں آپ کو اسی منزل پہ غدیر کے حوالے سے سنانا چاہ رہا ہوں۔